کتاب الرحیق المختوم، تذکرہ پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال کا ہے، اور آج کے سبق میں ہم ابتدائی دعوت کے نتیجے میں جن جن قبائل تک جن جن طریقوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، ان کا ایک طائرانہ تذکرہ کریں گے۔ پھر کچھ گمنام ہستیاں جو اس عہد میں، اس زمانے میں جو عمومی طور پر سخت کٹھن زمانہ تھا، بہت ساری دشواریاں تھیں، بڑی مخالفتیں اور پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود چند لوگوں کو اللہ نے دین اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ان کا بھی ساتھ تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے میں انشاءاللہ کافی ایمان افروز باتیں ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 187 ہے، اور عنوان مصنف نے جو دیا ہے، قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ہماری بات جا رکی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپس آنے پر۔ طائف سے واپس آئے تو بڑے صدمے میں تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ تسلی کی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے سرے سے ہی دین اسلام کی دعوت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں ذی قعدہ 10 نبوت، جون کا آخر یا جولائی کا شروع تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکے واپس آئے، اور یہاں نئے سرے سے قبائل اور افراد کو مسلمان ہونے کی دعوت دینے لگے، کیونکہ اگلا مہینہ ذی الحجہ کا تھا، حج کی ادائیگی کا مہینہ تھا، اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور دراز سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس موقع کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قبائل کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجیوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کا جو سلسلہ تھا، یہ نبوت کے 4تھے سال سے ہی چل رہا تھا۔ حج کے لیے آپ تشریف لے جاتے، حاجیوں سے ملتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور آج نبوت کا 10واں سال ہے، حج کا موقع ہے۔ طائف والوں نے انکار کیا، مکے والوں نے انکار کیا، تو حاجیوں کو ہی صحیح اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہمیں داعی کی اور بالعموم ایک مسلمان کی حوصلے، صبر اور اللہ پر توکل اور اعتماد کی کیفیت کا سبق ملتا ہے، ورنہ 10 سال سے مسلسل انکار ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ طائف والوں نے سخت تلخی کی ہے،
کوئی سننے کو ہی تیار نہیں ہے، تو دائی نے یہ نظریہ نہیں بنا لیا کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، میری پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ دائی اب بھی اپنے مشن پر گامزن ہے، گویا نتیجہ اللہ کے سپرد اور ڈیوٹی دینا بندے کی ڈیوٹی، ذمہ داری۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں یہی بات صاف نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے چوتھے سال حاجیوں کو دعوت دیتے ہیں، مسلمان نہ ہوئے، 5ویں سال، 6ٹھے سال، 7ویں، 8ویں، 9ویں سال دعوت دی، 10ویں سال آپ نے یہ نظریہ قائم نہیں کیا کہ انہیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میں خام خواہ کیوں کہوں۔ تو دائی کو نتیجوں کا اندازہ لگا کر تگودو نہیں کرنی چاہیے۔ قبولیت کے لیے اللہ نے ایک ٹائم بنایا ہوتا ہے، اس وقت میں قبولیت ہو جاتی ہے۔ میں نے پچھلے سبق کے ضمن میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو ابلیس کی جاسوسی کے لیے آئے ہوئے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا، آپ تو نماز فجر میں تلاوت کر رہے ہیں مقام نخلا پر، وہ پاس سے گزرے، انہوں نے سنا، وہی مسلمان ہوئے، اسلام کے دائی بنے، اپنے قبیلوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ نے سورہ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ تو یہ تسلی تھی کہ مکے کے لوگ 10 سال سے انکار کر رہے ہیں، طائف والوں نے انکار کیا ہے، یہ بن بلائے وہ لوگ ہیں جو آئے دشمن کی طرف سے تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہاں یہ پیغام ہے انشاءاللہ کہ عزیمت کو نہ ٹوٹنے دیں۔ عزیمت ٹوٹ جائے، حوصلہ ٹوٹ جائے، اللہ کے متعلق خدا نہ خواستہ بندہ مایوسی کا شکار ہو جائے، اسے یہ لگے کہ یہ کر تو رہا ہے دعا، یہ کام کر تو رہا ہے، لیکن اس نے ہونا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ایمانی حالت خلل کا شکار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں گامزن ہیں اور مسلسل اسے ادا فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرا، یہ جو غلط رعام ہے اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کرتے تھے، حاجیوں کو جو دعوت دیتے تھے عموماً آپ حج پر ہی ہوتے تھے، اور یہ بعثت کے بعد ہے، تو آپ نے بہت سارے حج کیے۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرضیت حج کے بعد آپ نے ایک حج کیا، پہلے حج جو آپ کے تھے وہ نفلی حج تھے۔ دوسری ایک بات جو ہمیشہ سیرت نبی کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں اور اپنے احباب کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے شعبے کا، اپنی ڈیوٹیوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے تعلقات کا استعمال دعوت اللہ میں کریں۔ یہ تو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ دائی دانا ہے، فرصتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی اس سے سمجھ آئی کہ اب حاجی نہ دعوت سننے کے لیے آیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جتنا وقت ہے اسے کارآمد بناؤ، جو لوگ ملے ہیں انہیں دعوت دو، کہیں نہ کہیں جا کر جب اللہ کی مشیت ہوگی نتیجہ نکل آئے گا۔ اب اگر ہم اس طرح کرتے نا، واللہ العظیم ہمارے معاشرے میں جو الحاد اور بے دینی کا سیلاب آ گیا ہے، اس میں بند باندھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ مریض کا علاج کرتا ہے، اس کے کلینک میں تیمارداری کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، شفا یابی کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ مختلف قسم کے رقیٰ اور دم بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ذکر کرتا رہتا ہے، دینی رنگ دے دیتا ہے اپنے شعبے کو، دینی رنگ اپنے شعبے کو دے دیتا ہے۔ پروفیسر سائنس پڑھا رہا ہے، سائنس میں قدم بقدم
اللہ کی عظمت کی نشانیاں آتی ہیں وہاں عقیدہ توحید کو اجاگر کرتا جاتا ہے، وہاں عقیدہ توحید کو اجاگر کرتا جاتا ہے۔ مسافر سفر میں ہے، اس کا سفر کا ساتھی 6 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا، اس کے ساتھ گفتگو میں کہیں کہیں کوئی دینی بات کر لیتا ہے، یہ سبحان اللہ اس کے اچھے نتیجے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی نظریے کو یا کسی خدمت کو یا کسی کام کو پوری ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے خاطر خواہ نتائج نکلتے ہیں۔ دیگر اقوام نے ایسا کیا، دیگر اقوام نے ایسا کیا، نام لینا کیا نہیں معلوم، آپ روافظ کو دیکھ لیجئے، سیدھی سادی بات ہے ہمارے معاشرے میں، انہیں آپ دیکھ لیجئے، جس سیٹ پر بھی ہے وہ مذہبی ہے، وہ مذہبی ہے، اور اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا اور اپنے دین کو سپورٹ کرنا اور اپنے نظریے کی خدمت کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ بلا جھجک وہ اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اس کی وزارت، اس کا عہدہ، اس کا منصب، وہ اس کی دینی حالت کو اجاگر کرنے اور ظاہر کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کی اگر مثالیں دینا شروع کریں تو شاید اس کے لیے نہ یہ وقت پورا ہوگا نہ کوئی اور وقت پورا ہوگا، اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہر کسی کے سامنے ہیں، ہر کسی کے سامنے ہیں۔ جبکہ ہم اہل السنہ اہل اسلام میں ہم یہ اس بات کی کوتاہی دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا مذہبی گھرانہ ہو جاتا ہے، اب راج کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، 3 مرلے کے 2 مرلے کے گھر میں رہتے تھے، اب ماشاءاللہ 3 کنال کی کوٹھی بن گئی ہے، اب بھول گئے کہ نظریہ کون سا تھا، ہے نا یہ بات؟ پہلے پردہ تھا، اب پردہ ختم ہو گیا، پہلے صلہ رحمی تھی اب وہ ختم ہو گئی، پہلے خلق تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ تو ہم بہت جلد دنیا کے جو اثرات ہیں ان سے متاثر ہوتے ہوئے ہم اپنی دینی حالت کو تبدیل کر بیٹھتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، آگے آ رہی ہے بات، آگے آ رہی، اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں لگائیں، اپنے تعلقات کو دین کی خدمت میں لگائیں، اپنی تجارت کو دین کی خدمت میں لگائیں، آپ کو ایک دھن لگی ہوئی ہو اس حوالے سے، یہ ضروری ہے۔ اب ذکر کر رہے ہیں مصنف وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 سالوں میں وقتاً فوقتاً حج کے موقع پر سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام لے کر مکے کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ قبائل 13 قبائل کے نام یہاں مصنف نے لکھے ہیں، لیکن ان میں سے قبیلہ پورے کا پورا قبیلہ کوئی بھی مسلمان نہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں اس نے قبول نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، منوانا تو ہے نہیں، اس لیے دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، بنو عامر ابن ساسا، محارب ابن خفصہ، فزارہ، غسان، مرہ، بنو حنیفہ، سلیم، عبس، نصر، بنو البقاء، کلب، حارث ابن کعب، عذرا، حضارمہ، یہ مختلف قبائل ہیں۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ مورخ ہیں اور سیرت پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور روات حدیث میں سے بھی ہیں، انہوں نے بیان کیا بعض قبائل پر اسلام پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا کیا کیا رد عمل تھا۔ بنو کلب کا تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس گئے، بنو کلب ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کو پھر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں وہ تبدیل ہوا، تو بنو عبداللہ والوں کے پاس گئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا،
مسلمان تو وہ نہ ہوئے، لیکن انہیں آپ نے جب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جد اعلیٰ کا، جس کے نام سے تم بنو عبداللہ ہو، ان کا نام بڑا اچھا تھا، ان کا نام بڑا اچھا تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بہت اچھا نام ہے۔ میری پھر وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے وہی پھر سامنے آ گئی، اور یہ قرآنی طریقہ ہے۔ دائی دعوت کو پھینکے نہ، دائی دعوت کو پھینکے نہ، وہ اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے سلیقے سے ادا کرے، ذمہ دارانہ ادا کرے، تو اللہ راستے ضرور کھول دیتا ہے۔ آپ سورہ مومن پڑھیں، آدھی سورت مومن ہے نا جو، وہ ایک مبلغ کی تبلیغ پر ہے۔ یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی کے الفاظ تقریباً 70 آیات ہیں، جس میں ایک دائی نے اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور انہیں گھاٹا نفع بتایا، انہیں نبی کی سچائی بتائی، انہیں دلائل دیے، اور ان کو فیصلہ کرنے میں ان کے ساتھ مدد کی، ہمدردی کا اظہار کیا۔ تو یہی چیزیں ہیں۔ اب بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے کہ تم شرک پر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا جد اعلیٰ جو تھا پکا جہنمی تھا، اس لیے چلو وہ تو مرا مردار ہوا، اب تم مسلمان ہو جاؤ، تم تو جہنم سے بچ جاؤ۔ تو آپ بتائیے یہ جملے معنی کے اعتبار سے غلط تھے؟ معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک تھے یہ جملے، کہ ان کا جد اعلیٰ جس کا نام عبداللہ ہے وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، بت پرستی کے عالم میں مرا۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن نتیجہ کیا آتا؟ ریاکشن آتا، ریاکشن آتا کہ تو میرے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، جا میں تیری بات نہیں مانتا۔ یہی ہوتا نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے بزرگ کے لیے احتیاط کے تعریفی کلمات کہے جس میں جھوٹ بھی نہیں تھا، مبالغہ بھی نہیں تھا، شرک کی کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، شرک کی کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی۔ اور یہ بڑا عمدہ طریقہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، مفسرین نے لکھا، سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع ہے نا جو، وہ تمہیدی ہیں، اور پانچواں رکوع جہاں شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس پر مفسرین ٹھہرے ہیں، بڑے خوبصورت نقطے انہوں نے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، اے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مدعو کو جسے آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کو آپ جس طریقے سے، جائز طریقے سے آپ خوش کر سکتے ہیں، اس کے اکابر کی، اس کے قبیلے کی، اس کے معززین کی، ان کی بہادری کی کوئی تعریف کر کے، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں اسلام کی بنیادیں نہ ہل رہی ہوں، تو وہ کریں، وہ کرے، تاکہ ان کا دل کھلے کہ یہ تو ہماروں کی عزت کرتے ہیں، اور وہ آپ کی بات سنیں۔ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب نبی کی اولاد، تم اسلام لے آؤ، یعقوب نبی کی اولاد۔ اب انہیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ واقعی نسب یعقوب علیہ السلام سے تھے، ورنہ انہی لوگوں نے تو انبیاء کو قتل کیا، انہی لوگوں نے تو اللہ کے حکموں کو توڑا، اور انہی کے آباء و اجداد کو اللہ نے بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ لیکن یہاں موقع نہیں ہے کہ آپ ان کے آباء و اجداد کی مذمت کا قصہ چھیڑ بیٹھیں، یہاں موقع نہیں ہے۔ انہیں مسلمان کرنا ہے تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے، پیارے اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب نبی کی اولاد۔ دنیا مانے نہ مانے ان کا تو بنتا ہے، لیکن اس عالی نسب کو رکھنے والے نبی کی اولاد کا یہ نہیں بنتا کہ وہ نبی کا انکار کریں۔ تم
ला तकूनु अव्वल काफिर बिही, दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे फैसले पर दुनिया ने फैसला करना है, इसलिए तुम पहले पहले काफिर न बनो। तुमने कुफ्र किया, लोग तुम्हारे पीछे चले आएंगे, गुमराह हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अच्छा तरीका है दावत का। और यही तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत के हवाले से आगे आप पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह को खत लिखा, वो भी मुशरिक। ईरान के बादशाह को खत लिखा, वो भी मुशरिक। ओमान के बादशाह को खत लिखा, वो भी मुशरिक। मिस्र के बादशाह को खत लिखा, जिसे खत लिखते हैं, इला अज़ीम रोम, इला अज़ीम फारिस, इला अज़ीम फलां, इला अज़ीम फलां, फलां इलाके के मुअज़्ज़िज़ की तरफ खत लिख रहा हूँ, फलां इलाके के मुअज़्ज़िज़ की तरफ खत लिख रहा हूँ। तो वो वाकई मुअज़्ज़िज़ है, इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? यहाँ से ये पता चलता है अनज़िरुन्नास मनाज़िलहुम। लोग जिस इज्जत के, जिस प्रोटोकॉल के हकदार हैं, उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दो। हाँ, यहाँ ये एहतियात करनी है, और हम हमेशा कहते हैं कि लोगों को साथ जोड़ने के लिए नजरिए की कोई कुर्बानी ना दी जाए, नजरिए की कोई कुर्बानी ना दी जाए। आपने अच्छा तरीका अपनाया, बनु अब्दुल्ला के लोग फिर भी मुसलमान ना हुए। बनु हनीफा, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का कबीला है, अहले यमामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ ले गए, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को उन पर पेश किया, लेकिन उन जैसा बुरा जवाब अहले अरब में से किसी ने ना दिया, ना माने वो भी। आमिर इब्ने सासा, इन्हें भी आपने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी बुहीरा बिन फरास ने कहा, बुहीरा बिन फरास ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूँ तो इसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊँगा। यानी उसने कहा कि ये ऐसे बासलाहियत हैं, ऐसे होनहार हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इनका साथ दिया जाए तो पूरी दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है। फिर उसने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर हम आपके इस दीन पर, आपके हाथ पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपके मुखालिफिन, आपको आपके मुखालिफिन पर गालिब करे, तो आपके बाद हुकूमत किसके हाथ में होगी? अगर तो आप हुकूमत हमें सौंप दें तो हम आपका साथ देते हैं, अगर आप हुकूमत हमें ना सौंपें तो हम आपका साथ नहीं देते। अब देखिए, दानाई देखिए आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाउसूल होना आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हुक्म अल्लाह के पास है, जिसे देना चाहेगा देगा। मशरूत मानना चाहते हो तो कोई शर्त तुम्हारी मंजूर नहीं है। शर्तों के बगैर अल्लाह की वादानियत को मानना चाहते हो, दरवाजे खुले। तुम ये कहो कि तुम इस शर्त पर मुसलमान होते हो कि मेरे बाद खिलाफ तुम्हें मिल जाएगी, तो अपने दीन पर रहो। हम रिश्वत देकर तुम्हें मुसलमान नहीं करना चाहते, हम रिश्वत देकर तुम्हें मुसलमान नहीं करना चाहते। तो आप बैक वक्त हज के वाक़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताल्लुकात और कबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, नसब को आप इस्तेमाल फरमा रहे हैं इस्लाम की दावत में, और जहां कोई गलत बात आती है उसका साथ देने के लिए आप तैयार हैं। ये दानाई है, ये अजमत है, ये अबखरियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी साल है आपसे सल्लम की उम्र का। बनु हनीफा वाले आए, मुसैलमा कज़्ज़ाब साथ था, कबीले के लोग अंदर आ गए, सवारियां मदीने के बाहर छोड़ी, वहाँ कुछ बंदों को उनकी निगरानी पर सामान के लिए मुकर्रर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तहाइफ दिए। उन्होंने कहा कुछ बंदे हैं वहाँ सामान की हिफाजत पर हैं, आपने उनके लिए भी तोहफे दिए और आप उनसे मिलने भी तशरीफ़ ले गए, आप मिलने भी तशरीफ़ ले गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब भी बाहर था। रसूलुल्लाह की अज़मत, रसूलुल्लाह की शान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदाकारियाँ, मदीने की हुकूमत, वहाँ का अमन व सुकून देख कर जेलस हुआ, हसद का शिकार हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अगर आप अपने बाद मुझे अपना खलीफा बनाने का फ़ैसला कर दें तो मैं आप पर ईमान ले आता हूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی، آپ نے فرمایا اگر اس شرط پر تو مسلمان ہوتا ہے کہ یہ لکڑی دے اور اس کے بدلے میں مسلمان ہوتا ہوں، تو میں یہ بھی تیرے مطالبے پر تجھے نہیں، یہ بھی میں تجھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا، تو اچھا انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اسلام قبول نہ کر کے حج کے موقع پر جب یہ واپس گئے تو وہاں ان کا ایک بزرگ جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اسے جا کر انہوں نے واقعہ بتایا کہ قریش کے ایک نوجوان ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ خلافت ہمیں دے دیں اپنے بعد کی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اس بوڑھے نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چھوڑ آئے ہیں۔ تو اس نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ لوگ، اور بنو اسماعیل نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، ان میں اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم چوک گئے ہو، تمہیں مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ مصنف کہتے ہیں ایمان کی شعائیں مکے سے باہر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی، یعنی اکا دکا فرد جو مل جاتا ہے اسے اسلام کی دعوت دیتے، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا، ان کے تذکرے یہاں آپ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کچھ گمنام صحابہ ہیں جو اولین سابقون میں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے، چغلیاں کرنے والے کہتے ہیں تم فلاں کا نام نہیں لیتے ہو اس لیے ان سے ثابت ہوا محبت نہیں کرتے، لو ان کا نام تو کبھی کسی نے نہیں لیا ہے، تو کیا یہ ثابت ہوگا کہ محبت نہیں کرتے؟ معلومات نہیں ہے تو اس لیے نام نہیں لیا جاتا، جس کا نام آ گیا اس کے بارے میں معلومات تھی، جس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، موقع نہیں تھا، بات نہیں ہو سکی۔ برا کیوں سوچتے ہو؟ اچھا کیوں نہیں سوچ لیتے؟ گمان خراب کیوں کرتے ہو مسلمان کے بارے میں؟ گمان اچھا کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ ان کے دل میں جناب گھٹن ہے، اہل بیت کے حوالے سے نام نہیں لیتے۔ 99% اہل بیت کو تم مانتے نہیں ہو، ان کا نام ہم لیں تو تم کہتے ہو ان کا نام تو تم نے لیا، اہل بیت کا تو نہیں لیا، اس لیے تمہیں یہ لگنے لگ گیا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے، یعنی مدینے کے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی، شرف، نسب کی وجہ سے قوم نے ان کا لقب کامل رکھا تھا، یہ حج یا عمرہ کے لیے مکے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو یہ کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے، خدانا آدمی تھا نا، میرے پاس بھی اس جیسا ملتا جلتا کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے بتائیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا میرے پاس لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی والی باتیں ہیں، آپ نے اس کی باتوں کو سنا، دائی بڑے ظرف والا ہے، دائی تحمل والا ہے، دائی بردبار ہے، وہ فریق ثانی کو اہمیت دیتا ہے، بولنے کا موقع دیتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی اچھائی کی تعریف کرتا ہے، انہی صورتوں میں راستے کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلام یقیناً بہت اچھا ہے جو تم نے بیان کیا، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے، سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی تختی صاف ہونا قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی، جیسے انہوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا بہت اچھا کلام ہے،
اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، مدینے پلٹ آئے، اور مدینے پلٹے تو 1-2 سالوں میں جنگ بعاث ہوئی۔ یہ اوس و خزرج کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھی نا، قبائلی جنگیں، اس جنگ میں خیر یہ قتل کر دیے گئے، تو اس لیے ان کا تذکرہ شہرت نہیں پایا۔ یہ 11 نبوت کا آغاز تھا۔ حج کے بعد ظاہر ہے محرم آیا تو نبوت کا 11واں سال شروع ہو گیا۔ اسی طرح گمنام صحابہ کرام میں ایاس ابن معاذ، یہ یثرب کے باشندے تھے، نوجوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد، قبیلہ اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکے آیا۔ پیچھے بات ہو چکی ہے، اوس و خزرج کے آپس میں تھی جنگیں، تو اپنے اپنے معاونین تلاش کرتے تھے۔ تو یہ خزرج کے لوگ، ان کی کیونکہ قرابت داری تھی یہاں بنو ہاشم والوں کے ساتھ، پیچھے بات ہو چکی ہے، تو اس قرابت داری کے واسطے سے یہ مانگنے آئے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اوس کے خلاف۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، مدینے والوں کی آپس میں جنگیں تھیں، ہر کوئی اپنے ہم نوا تلاش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ خزرج کے لوگ مکے والوں سے مدد مانگنے آئے ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیے یہ پھر وہی دانائی ہے جس کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا۔ وہ اپنے کام سے آئے ہوئے ہیں، موقع ملا آپ جا ملے ان سے، موقع ملا آپ جا ملے، وہ اپنے کام سے آئے ہیں، آپ اپنے کام کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ یہ دانائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکے والوں سے درخواست کرنی ہے، ہمارا ساتھ دو مدینے کے اوس قبیلے کے خلاف۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا تذکرہ کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ ایاس ابن معاذ بولے اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہاں سمجھ آئی، اور دعات اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور نبوی زندگی میں بھی جتنے بھی کٹھن حالات ہوں، آپ اللہ کا نام لے کے ہمت کریں، اللہ آپ کو تائید وہیں سے دے دیتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کعبے کو صنم خانے سے۔ ہلاکو نے سلطنت اسلامیہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہلاکو کا بیٹا اباقہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت مدد کی صورتیں بنا دیتا ہے، بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ ان حالات میں اپنی ڈیوٹی کتنی ذمہ داری سے دیتا ہے۔ 11 سال سے مکے کے لوگ اڑے ہوئے ہیں، یثرب کے ایک آئے وہ مسلمان ہو گئے، دوسرے آئے اپنے کام سے تھے، اپنے کام سے تھے۔ یہاں رسول اللہ نے بات پیش کی، اور ایاس ابن معاذ جو اس قبیلے کے افراد میں سے معززین میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کام کو چھوڑو، ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسیر انس ابن رافع نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر اب اس کے منہ پر ماری اور بولا یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، ہم اس کی بجائے دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، کوئی دروازہ کھولنے والا، کوئی دروازہ بند کرنے والا، کوئی لقمے کھلانے والا، کوئی چھیننے والا۔ جس کے لیے جو منزل اللہ نے لکھی ہے وہ اسی طرف جاتا ہے۔ اب ایاس کی بات کو مان لیتے تو سارے مسلمان ہو جاتے، ایک بندے نے مشورہ غلط دیا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر تشریف لے گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا،
اور यूं ही नाकाम मदीना वापस आया। मदीने पलटने के थोड़े ही दिन बाद यास इंतकाल कर गए। वो अपनी वफ़ात के वक्त तहलील व तकबीर और हम्द व तस्बीह कर रहे थे अपनी वफ़ात के वक्त, इसलिए लोगों को यकीन है कि उनकी वफ़ात इस्लाम पर हो गई, उनकी वफ़ात इस्लाम पर हो गई। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नाम मिक़दाद इब्न मादी करीब है। ये यसरब के अतराफ़ में यानी मदीने की साइडों पर सुकूनत पजीर थे। जब सुवैद इब्न सामित और यास इब्न मुआज के ज़रिए यसरब में रसूलुल्लाह की बेअसत की खबर पहुंची तो ये खबर अबू ज़र के कान से भी टकराई और यही इनके इस्लाम लाने का सबब बनी। इनके इस्लाम लाने का वाक़या सही बुखारी में तफसील से मरवी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं कबीला गिफ़ार का आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि मक्के में एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। मैंने अपने भाई उनैस, उस भाई का नाम था उनैस, से कहा कि तुम उस आदमी के पास जाओ, उससे बात करो और मेरे पास उसकी खबरें और तफसीलात ले आओ। वो गया, मुलाकात की, वापस आया। मैंने पूछा क्या खबर लाए हो? वो बोला, खुदा की कसम मैं एक ऐसा आदमी देख के आया हूँ जो भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। मैंने कहा तुमने मेरी तशफ़ी नहीं की। आखिर मैंने खुद तोशादान और डंडा उठाया और मक्के के लिए चल पड़ा। भाई को भेजा था लेकिन वो तफसीलात ना ले आया, तो मैंने कहा कि मैं खुद जाता हूँ, जिन्होंने नबूवत का दावा किया है उनसे खुद मिल के आता हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ सीरियस बंदा हो, राहें अल्लाह खोल देता है। लोग तो सब जानते थे कि भाई मक्के में किसी ने नबूवत का दावा किया है। अबू सर ने एक को भेजा, फिर वो खुद गए, अल्लाह ने इस्लाम का दरवाज़ा खोल दिया। मक्के की तरफ चल पड़ा, वहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं था। ये भी मुनासिब नहीं लगता था कि किसी से पूछूं। चुनाचे मैं जमजम के पानी पीता और मस्जिद हराम में पड़ा रहता। आखिर मेरे पास अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे। उन्होंने कहा, आदमी अजनबी मालूम होते हो। मैंने कहा जी हाँ। कहा अच्छा चलो घर में चलो। वो घर ले गए। ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, ना मैंने उन्हें कुछ बताया। सुबह हुई, मैं इस इरादे से मस्जिद हराम में आया कि आपके बारे में मालूमात हासिल करूँगा, लेकिन कुछ ना हो सका। 2-3 दिन तक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी उन्हें लेके जाते रहे। बिल आखिर पीछे मेरा ख्याल है बात हो चुकी है कि अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में उनकी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि फ़िलहाल अपना मुसलमान होना लोगों के सामने ज़ाहिर ना करो, फ़िलहाल अपना मुसलमान होना लोगों के सामने ज़ाहिर ना करो। अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं लोगों के दरमियान ऐलान करूँगा, मैं लोगों के दरमियान ऐलान करूँगा। आए मस्जिदुल हराम में और आकर कहा, कुरैश के लोगों मेरी बात सुनो। लोग मुतवज्जे हुए तो इन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 3 दिन से नाम लेना नहीं चाह रहे थे कि किसी को पता ना चल जाए, और छुप छुप के गए। मुसलमान हुए तो ऐलान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम नाम है जुर्रत का, इस्लाम नाम है बहादुरी का। वही हुआ जिसका डर था। लोग पिल पड़े, मारने लगे और करीब था कि जान ही ले लेते। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उन्होंने कहा, गिफ़ारी को मारते हो? तुम्हारे तिजारती काफिले जो शाम को जाते हैं, बनो गिफ़ार की बस्ती के पास से होके जाते हैं, तुम उनका बंदा मार दोगे। गिफ़ारी तुम्हारे काफिले वालों को रोक लेंगे। अपनी तिजारत के दुश्मन हो गए, छोड़ो इसे। लोगों ने छोड़ दिया। दूसरे दिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर ऐलान किया, दूसरी डोज ली। फिर अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें उनका दिफा किया। तीसरे दिन तीसरी डोज ली और यूं अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने कबीले में वापस चले जाओ, जब हमारे गलबे की खबर मिले तो आ जाना, जब हमारे ज़ुहूर की खबर मिले तो आ जाना।
तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। अब यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि तुम तो कहते हो कि सहाबी फर्माबरदार थे, ये कैसे सहाबी हैं, नबी ने रोका ऐलान करने से और वो ऐलान कर रहे हैं। नबी ने कहा कि राजदारी में रखना, वो राजदारी नहीं रख रहे, वो नाफरमान। कोई ऐसा नहीं कहेगा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ऐसा नहीं कहेगा। हाँ, ये बात होती ना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो फिर कहा जाता अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ऐसा नहीं कहेगा। हालांकि ना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाफरमान थे, ना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु नाफरमान थे, लेकिन इस्लाम की तालीमात और इस्लाम की जो जुज़ियात और इसके अहकाम सीखने में पहला दिन नहीं लगता है, आहिस्ता आहिस्ता करके बंदा सीखता है, और जब वो मुकम्मल सीख जाता है तो वो नाफरमानी नहीं करता है। बस किफ़ायत है, इंशाअल्लाह इसी बात पर रुकते हैं। अगला सबक यहीं से शुरू करेंगे। सैयदना तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी, एक बड़ा खुशकिस्मत सहाबी, जिनके हाथ पर अबू हुरैरा जैसे बंदे मुसलमान हुए, उनका तज़किरा इंशाअल्लाह हम अगले सबक में शुरू करेंगे। सुभानअल्लाह।